بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی حدیث ہے جو کل ہم نے بیان کی تھی، اس کو تھوڑا سا پھر خلاصہ بیان کرتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک لشکر آئے گا، ایک بڑی جماعت آئے گی، وہ مکے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس کو مکہ داخل ہونے سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے. پورا کا پورا لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، سب کے سب لوگ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے تعجب ہوا. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول سے تو ایسے لوگ ہوں گے جو اس لشکر میں نہیں ہوں گے، بازار والے لوگ ہوں گے، عام لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم یہ کہ تمام کے تمام کو اللہ پاک دنسائیں گے، اولهم واخرهم. پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن ان کی نیت کی بنیاد پر اس کو اٹھایا جائے گا. ابھی نیت کیا میں اس کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے بات یہ سمجھ لینا، میں کل بھی بیان کر چکا ہوں کہ تا قیامت مکہ و مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. تا قیامت مکہ و مدینہ پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکے گا، چاہے جتنی دجالیت آ جائے، چاہے جتنی یہودیت والے لوگ جمع ہو جائے، چاہے لاکھوں کروڑ اربوں لوگ جمع ہو جائے، وہ کبھی مکہ و مدینہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. کرے گا تو وہاں پر فرشتے کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتے بنیاد فرمایا. حتیٰ کہ جب دجال آئے گا، دجال قیامت کی ظہور سے پہلے، تو ایک لشکر کے ساتھ، بڑی لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گا. جب مکہ کی حدود تک پہنچے گا تو اس کو فرشتے کو لشکر نظر آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ پیچھے مڑ کر پھر بھاگ جائے گا، حملہ نہیں کرے. تمام دنیا میں وہ فتح کرے گا، تمام دنیا پر حملہ کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ پر. اس لیے قیامت کی ظہور سے پہلے، قیامت کی نشانی سے پہلے، جو سب سے بہترین لوگ اولیاء کرام، وہ سب کے سب مکہ و مدینہ میں چلے جائیں گے. اور اس دنیا میں بے ایمان، بے غیرت، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس دنیا میں رہ جائے گا باقی ملکوں میں، اور جس کا ایمان قوی اور مضبوط ہے وہ مکہ یا مدینہ میں چلے جائیں گے، سب کے سب نیک لوگ. تو کہتے ہیں کہ ایک جماعت آئے گی. ابھی کون سی جماعت ہے حدیث میں سے وضاحت نہیں کی کون سی جماعت، لیکن آئے گی، ارادہ کرے گی. اور قیامت جب یہ ارادہ کرے گی، جب یہ مکہ تک نزدیک پہنچے گی، تو ایک جگہ پر کہتے ہیں اس کو اللہ پاک پوری کی پوری لشکر کو زمین بہ سے دنسا کر اوپر سے زمین کو بند کر دے گا. وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بازار والے، چاہے وہ عام لوگ ہیں، سب کے سب اللہ پاک ہلاک کر دے گا. اس آیات کی طرف اشارہ بھی ہے نا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ ڈرو اس آزمائش سے، اس عذاب سے کہ تو جو صرف تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ ہر عام خاص تمام کی تمام کو پہنچے گی. مطلب یہ کہ جب کسی علاقے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں، ایک علاقے پر، جب ایک علاقے پر اللہ پاک کی نافرمانی زیادہ ہو جائے اور حد درجے تک پہنچے، تو اللہ پاک وہاں پر عذاب لاتے ہیں. پھر عذاب ایسا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرتا اس کو بھی ہلاک ہوگا، ملا ہو، قاری ہو، نیک لوگ ہو، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اس میں پہ سب آتے ہیں. پھر اللہ عائشہ رضی فرماتی کہ میں نے کیا اللہ کے رسول پوچھا کہ اس میں لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو ہوں گے نا، یہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اگر جس کی نیت یہ تھی کہ لشکر خراب کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، تو اس کو تو بری ذمہ. ہاں، اگر وہ لوگ جس کے دلوں میں یہ خیالات ہے کہ جو لشکر حملہ کر رہے صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کا حشر بھی نہیں کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. سمجھ آ گئی؟ تو نیتوں کے بارے میں نا، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں نا، وہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی صدقہ کر رہے ہیں، اتنا صدقہ کر رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑ ارب پیسے صدقہ، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے سخی مانیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کتنا بڑا سخی ہے. اس کی نیت یہ ہے، تو اس کو رائے برابر دانے کا ثواب بھی اللہ پاک نہیں دے گا. اس کے بدلے ایک آدمی کھجور، تھوڑا سا کھجور کا دانہ، کھجور کا تھوڑا سا ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا؟ اللہ کی رضا ہے، تو اللہ پاک اس کے ثواب کو اتنا بڑا کر دیں گے جیسے کہ احد کا پہاڑ کے برابر اس نے سونا صدقہ کر دیا. یہ کیا؟
کہاں پر مسئلہ ہے؟ نیت. تو ہر چیز نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر چیز نیت پر انحصار کرتی ہے. ایک آدمی حج کر رہا ہے، کہتے کہ مجھے لوگ حاجی مانیں گے، میں پیسے خرچ کرتے مجھے لوگ حاجی مانیں گے، یہ مانیں گے، حج اس کے قبول نہیں. اس کے برعکس غریب آدمی حج کر رہا ہے، کچھ پیسے نہیں ہے، قرضوں پر پیسے نہیں، لیکن اللہ کی رضا ہے کہ اس کا حج قبول ہے. روزہ بھی اسی طرح، جتنی بھی عبادات آپ لے لیں، سب کا سب جو نیوکلس سے جو ڈپینڈ ہو کی نیت پر. جب تک یہ دیکھو، یہ نیت صحیح کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. این موقع پر کیا ہو جاتی ہے نیت، کیا ہوتا ہے انسان کے شیطان خراب کر دیتا ہے. این موقع پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک جگہ ڈائریکٹ وسواس خیال میں آئے گا کہ لوگ تجھے کہیں کتنا بڑا نمازی ہو، لوگ تجھے کہیں کتنا بڑا نمازی ہے، تلاوت کر رہا ہے، پہلے تو وسوسے نہیں آتے، کر رہا ہے. این موقع پر مثال کے طور جب اللہ کی رضا کی قبولیت کا ٹائم آ جاتا ہے، لوگ کہیں کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑی اس کی اچھی آواز ہے، کتنا بڑا روزانہ تلاوت کرتی ہے. یہ نیت آپ کو تباہ اور برباد کرتی ہے. اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی نیت پر اس کا فوکس ہوتی ہے کہ میرا بھی نیت کہاں جا رہی ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا اعمال کا موازنہ کس طرف ہے. تو نیت صحیح کرنے کے لیے آپ تمام طلباء کرام سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جنہوں کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی مواعظ حسنہ سنیں گے، تو آپ کے دل میں ایک اثر پیدا کرے گا. دیکھو، ہم جتنے بھی دن کا کام کرتے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ بچے دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سب کے سب سیکھ رہے ہیں. اسی طرح مثال کے مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، مواعظ حسنہ دے رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں تمام. اگر اس میں رائے برابر بھی اللہ کی رضا کے خلاف نیت آ گئی، تھوڑی سی خلاف، آپ کا سب فضول ختم. 20 سال آپ نے مثال کے درس پڑھا ہے، 20 سال، لیکن اس کے بعد آپ نیت کی کہ لوگ مجھے کی کتاب پڑھا مدرس ہے، ختم، سب ختم، کوئی فائدہ نہیں دے گا کچھ. تو نیت پر یہ ایسا آسان کام نہیں ہے. دین کا ہر چیز مشکل ہے، لیکن آسان بھی ہے اس وقت جب اخلاص نیت ہو اور دل میں اللہ کا ڈر. یہ کہتے ہیں یہ تقوی کیوں ضروری ہے؟ آپ کی نیتوں کی درست ہونے کے لیے ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں آئے گا نا، اس دل میں اللہ پاک کی خشیت، خوف، اللہ سے ڈر، یہ جب تک نہیں آئے گا نا، کچھ بھی آپ کو صحیح نہیں ہوگا، کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس دل پر محنت کرنی چاہیے. ہماری دنیا ہمارا دل ہے. اس دل میں اگر آپ نے دین بسا دیا تو آپ کو جہاں تک یہ پہنچائے گا، آپ کو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اگر دنیا بسا دیتا اتنا آپ کو گرا دے گا نا کہ آپ کو ہم وہاں بھی نہیں کر سکو، پھر آپ اڑ نہیں سکو گے. لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں کہ میں تو دل میرے کنٹرول میں سب کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اب حالات آ جائیں گے انسان، یہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے طرح انسان ہوتے ہیں، برداشت ختم ہو جاتی ہے. یہ دل ایسی چیز ہے انسان کی برداشت ختم کر دیتی ہے. جب تک اس میں کنٹرول نہ ہو تو انسان کو ختم کر دیتے اندر سے. تو تمام اعمال کو درگزر کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.